خدا کی قسم تشویش تشویش اور سخت تشویش، خوف خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے۔ جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جوں کی توں باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، اگر ہماری بداعمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے روٹھ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور بنگلہ میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرا جائیں، اور ہم میں سے شاید کوئی بھی قبرستان میں اکیلا ایک رات گزارنے کی جسارت تو کر ہی نہ سکے۔ اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے؟ جسم اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی، لوگوں کو جاتا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوں گے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے۔ اے بے نمازیوں سنو، اے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں سنو، اے زکات دینے سے کترانے والوں سنو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں سنو، اے گانے بازے سننے والوں سنو، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والوں، اے چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، اے دھاڑیالوں، اے لوگوں کو دھمکی آمیز چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، اے جیب کتروں، اے لوگوں کی زمینیں دبا لینے والوں، اے بے بس ہاریوں کا خون چوسنے والوں، اے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں، دہشت گردیاں کرنے والوں، اے اپنی صحت و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گناہوں کا بازار کرنے والوں، سنو سنو، اگرچہ اس ظاہری زندگی میں کوئی آپ کو قبر میں بند نہیں کر سکتا، تاہم عن قریب یعنی چند سال، چند ماہ، چند دن، بلکہ عین ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد آپ کو قبر میں اکیلا بند کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا بکر عابد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں، پیاری امی کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بانجھ ہوتی، اب چونکہ میں پیدا ہو ہی گیا ہوں، ہائے اس لیے اب آپ کے بیٹے کو طویل عرصے تک قبر میں بند رہنا پڑے گا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان محشر کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی بے کسی ہوگی، کس قدر بے بسی ہوگی۔ اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب جی چاہے اس وقت یہ سوچنے کی عادت بنا لیجئے کہ یقینی موت آج بھی آ سکتی ہے، اور مجھے سخت اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا۔ میں اگرچہ بظاہر ہل نہیں سکوں گا مگر سب کچھ سمجھ آ رہی ہوگی، ہائے اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے بچوں اور جگری دوستوں کو یہ معلوم ہونے کے باوجود مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، پھر بھی یہ سارے مجھے پیٹھ دے کر چلے جائیں گے۔ ہائے ہائے میری نافرمانیاں، اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور قبر سے پہلے اس کے ساتھ کوئی بھی ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے کہ اے آدمی، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ والو اور
متعدد مقامات پر مختلف شہروں میں ٹیلی فون کے ذریعے ٹیلی فونک بیان سننے والی اسلامی بہنوں، سوچئے تو صحیح، اس وقت جب کہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی، اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر میں نمازوں اور سنتوں والوں کے لیے راحتیں، اور بے نمازوں اور غیر شرعی فیشن والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں کہ مجھ میں نیک اور طاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہ گار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ ہمارے بخشے بخشائے آقا ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوف خدا عز و جل کا عالم ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرما ہوئے اور خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، یہاں تک کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا کہ اے بھائیو اس کے لیے تیاری کیجئے۔ حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے، اے قبرو تمہارا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن مصیبت تمہارے پیٹ میں ہے۔ حضرت سیدنا عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رات ہوتی تو قبرستان کی طرف نکل جاتے اور فرماتے، اے قبر والو تم مر گئے، ہائے موت، تم نے اپنے اعمال دیکھے، ہائے رے عمل۔ پھر فرماتے، ہائے ہائے کل عطا بھی قبرستان میں ہوگا، ہاں کل عطا بھی قبرستان میں ہوگا۔ اسی طرح روتے دھوتے ساری رات گزار دیتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرا ٹیلی فونک بیان سننے والی اسلامی بہنوں، غور فرمائیے، گناہوں بھری زندگی گزار کر مرنے والے کے لیے کس قدر دردناک معاملہ ہوگا، اور جب قبر میں وہ سب کچھ دیکھ سن اور سمجھ رہا ہوگا اس وقت اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ مردے کو اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اسے کون غسل دے رہا ہے اور کون اسے اٹھاتا ہے، نیز اسے کون کون قبر میں اتارتا ہے۔ جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی بے کسی و غربت کا دن نہ بتاؤں؟ یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں تنہا اتار دیا جائے گا، کو پیش نظر قبر کا پرحال کھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی
مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ منقول ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کس طرح ختم ہوئے؟ اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی، لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم سے پہلے مرنے والے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ آیت ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا یا برا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دے کر کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے میرے اہل و عیال کہاں ہیں اور میری دنیاوی نعمتیں کدھر ہیں؟ تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیری پیٹھ پیچھے رہ گئے اور سوائے میرے تیری قبر میں کوئی بھی ساتھ نہ آیا۔ یاد رکھیے دولت دنیا یہیں رہ جائے گی، غافل انسان ساتھ نیکی جائے گی، تیرا ہر ساتھی جدا ہو جائے گا، بے عمل سر پیٹ کر رہ جائے گا۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ Expose the name of reality. Don't forget to like facebook.com/expose.com.pk